الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے معزز دوستو، ہم آپ کے سامنے ایک پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے نور القرآن۔ ہم اس میں روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک بما ترجمہ تفسیر لے کر حاضر ہوا کریں گے۔ تو آج میں سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور جو ہمارے نئے دوست یوٹیوب ہمارا چینل ہے اس پہ آئے ہیں تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہمیں ہماری آنے والی ویڈیو جو ہے انہیں آسانی تک ملتی رہیں۔ تو چلو ہم اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا تعارف کرواتا چلوں۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام یہ ہیں جو میں اب آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اس سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی۔ اس مناسبت سے سورت الحمد، اسے سورت الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ نمبر 3 اور 4، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ نمبر 3 ام القرآن اور نمبر 4 ام الکتاب کہتے ہیں۔ نمبر 5، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبح المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 تا 8، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ القافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 9 تا 10، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 11 تا 15، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم، تعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجاہ اور سورۃ تفوید بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں، ذرا توجہ فرمائیں۔
حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ اس سے پتہ چلا میرے نبی کی احادیث سے کہ سب سے افضل جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ دو نور یہ ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، یہ ایک فرشتہ میرے نبی علیہ السلام کو بشارت دے رہا ہے کہ وہ دو نور جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے وہ آپ کو عطا کیے گئے۔ پہلا نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ نمبر 3 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، یعنی تورات اور انجیل میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی مثل کوئی بھی سورت نازل نہیں فرمائی۔ نمبر 4 حضرت عبد المالک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1 اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز محلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ نمبر 3 صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ نمبر 4 دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے۔ البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المؤمنین شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بروا دوں۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی زیادہ اس کی تفسیر ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو 70 اونٹ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے لکھ کر بھر دوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایک اونٹ کے یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، ہر من میں کئی یعنی کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی قرآن سارا ایک طرف ہے، یہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ تو سامعین محترم، اب میں عرض کرتا چلوں کہ سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنے کے متعلق جو شرعی مسائل ہے یہ بھی بڑے اہم ہیں، بڑے ضروری ہیں، تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ یعنی اگر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، اگر امام کے پیچھے ہے تو امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر مقتدی جو ہے جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے پھر وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا بلکہ امام کی قرات کو جہری نماز میں سنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کا خاموش رہنا اور اس رہنے کے متعلق کافی زیادہ احادیث ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ تو لہذا جب مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اور امام جہری نماز میں بلند آواز سے قرات کرے گا، جو مقتدی ہے وہ پیچھے سنے گا۔ تو ویسے بھی میں نے آپ کو قرآن کا فرمان سنایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سنا جائے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی چند